یہ اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے خطہ کوثر کی عظیم روحانی شخصیت سلطان العارفین حضرت سائیں ٹکا سرکار رحمت اللہ علیہ قادری قلندری ان کے عرس مبارک کی ابتدائی تقریبات اور ڈالی کی یہ خوبصورت محفل جو نذرانہ عقیدت پھولوں کا آپ لوگوں نے پیش کیا ان کی تربت پہ رکھا جائے گا، اور اس سے بڑھ کر اس کا مدعا اور مقصد یہ نذرانہ اور یہ پھول ہے جو ذکر کی صورت میں یہاں پہ ہو رہے تھے، اصل یہ پھول ہے جو وہاں پیش کیے جائیں گے۔ یہ تو علامتی چیزیں ہوتی ہیں، اصل چیز جو آپ کر رہے تھے وہ اللہ کا ذکر تھا، لیکن باطن بھی ہوتا ہے اور اس کا ظاہر بھی کہیں نظر ہوتا ہے۔ یہ ڈالی یہاں رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک رات کو ہم جمع ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر سکیں، اور پھر اگلے دن جب ہم عرس کی تقریب میں جائیں تو یہ کچھ نہ کچھ کلمے کچھ ذکر پڑا ہوا ہو، اور وہاں جا کے جب ہم دعا کریں تو اپنے مرشد کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کریں کہ رات کو اسحاق صاحب کے ہاں جو ہم نے ذکر کی محفل کی تھی اس کا ثواب اپنے مرشد کی بارگاہ میں لے کے آئیں، اور اس سے صاحب مزارات خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے مریدین ہمارے چاہنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی مختصر سی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا ذکر بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور سلطان العارفین سائیں ٹکا سرکار رحمت اللہ علیہ کی اگر زندگی دیکھی جائے تو انہوں نے اسی اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کیا، جس طرح قرآن میں فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ یہ آج 101 سالانہ عرس ہو رہا ہے، تو سائیں ٹکا صاحب نے 1924 میں یہ شروع کروایا عرس، اور آج 101 سال ہو گئے، اور ہم میں سے کس بندے کو اپنے آباء اجداد میں سے اس کی قبر یاد ہے جو آج سے 101 سال پہلے فوت ہوا؟ ہم میں سے اکثریت لوگ اپنے پردادا کی قبروں کو نہیں جانتے، بہت اگلی نسلیں تو دادا اور والدوں کی قبروں سے بھی دور ہو گئی ہیں، لیکن سائیں ٹکا صاحب کی قبر کو نہ صرف جانتے ہیں بلکہ سال میں 2-3 دفعہ ہم لوگ وہاں جاتے بھی ہیں۔ ہم میں سے بہت کم لوگوں کی ان کے ساتھ کوئی خونی رشتہ داری ہوگی۔ ہم کس لیے وہاں جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کیا، اور اللہ نے مخلوق کے دل میں ان کے محبت ڈال دی کہ جب تک دنیا ہے ان کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ آپ اگر نیت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب کچھ اس میلے کے حوالے سے باتیں، کیونکہ پچھلی دفعہ جو گولڈن جوبلی کی تقریب ہوئی تھی 100 سالہ تقریبات، بلکہ ڈائمنڈ جوبلی کی جو تقریبات آرٹ کانسل میں ہوئی تھی، تو وہاں پہ میں اپنی بھی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ وہاں سے فیض ملا کہ سجادہ نشین صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے مقالہ لکھنا ہے سائیں ٹکا سرکار کی جو خدمات ہے اس حوالے سے، تو میں نے 30 صفحات پہ پوری تحقیق کر کے ایک مقالہ لکھا تھا جو وہاں پہ پیش کیا گیا تھا۔ اس کا خلاصہ میں کچھ بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بہت زیادہ اعتراضات کو اٹھا رہے ہیں آج کل صوفیاء کے اوپر، اور وہ لوگ اعتراضات اٹھا رہے ہیں جن کو کلمہ ان بزرگوں کی وجہ سے ملا ہے۔ میں شکریہ کیوں نہ سائیں ٹکا سرکار کا ادا کروں کہ ہمارے اس کھلاپاٹ میں پہلی مسجد جو بنائی ہے تاریخ میں جو موجود ہے وہ سائیں ٹکا سرکار نے بنائی۔ اس سے پہلے جو مسلمان تھے یا وہ عملی طور پہ کمزور تھے یا ہندو اور سکھوں کا راج تھا تو وہ آج اگر اس 21ویں صدی میں کوئی آدمی آ کے ان پہ کوئی حرف اٹھاتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ اس کے آباء و اجداد کو جمعہ پڑھنے کا طریقہ سائیں ٹکا صاحب نے سمجھایا تھا، تو ہمیں اتنی تو حیا ہونی چاہیے کہ ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سوچیں کہ جنہوں نے ہمارے والدین کو کلمہ پڑھایا، اور ہمارے والدین کلمہ پڑھتے تھے تو ہم مسلمان ہوئے۔ ہم میں سے کوئی آدمی بھی خدا نہ خواستہ سکھ یا ہندو کے گھر پیدا ہو جاتا تو ہم آج ہندو اور سکھ ہوتے، ہم میں سے کس نے تحقیق کرنی تھی؟ یہ اللہ کا فضل ہے اور ان صوفیاء کی برکت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے کانوں میں آیا اور آج ہم مسلمان ہیں۔ ہم اس لیے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کے لیے انہوں نے مسائی کی کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے۔ پھر یہ جو میلہ رکھا گیا انہوں نے اپنی حیاتی میں رکھا، اور یہاں کی میں تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ سوچتا رہا کہ ہمارے جتنے بھی میلے ہوتے ہیں وہ موسم بہار کے بعد ہوتے ہیں، ہمارے صوفیاء کے جتنے بھی میلے ہوتے ہیں پوٹھوار میں یا ہمارے کوسار میں بالخصوص،
تو کچھ دیوبندی ہم پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کامل لوگ کہ آپ کے سارے جو یہ عرس ہوتے ہیں یہ باہر کے بعد ہوتے ہیں. تو بات یہ تھی کہ آج سے 20 سال پہلے بھی یہ بزرگ بہتر بتائے گے کہ یہاں برفیں بہت پڑتی تھی, ہمارا موسم بہت سخت ہوتا تھا, یعنی دسمبر سے لے کر مارچ تک اس علاقے میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا تھا, کہیں کہیں فٹ برف پڑتی تھی اور نظام زندگی معطل ہو جاتا تھا. اور پنجاب میں یہ روایت ہے کہ 13 اپریل کو یہاں بیساکھی کا میلہ اسلام سے پہلے بھی سجتا تھا, وہ سکھوں اور ہندو نے سجایا. ہمارے صوفیاء نے لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے کہ لوگ سکھوں کی بیساکھی پہ جائیں, ہندو کے مندروں میں جا کے میلے منائیں, کیوں نہ ہم توحید اور رسالت کو اپناتے ہوئے ان کو ایسی ثقافت سے مزین کر دیں جو ثقافت ان کو اللہ اور اس کے رسول سے روشناس کروا دے. تو انہوں نے یہ گرمیوں کا سیزن رکھا کہ لوگ اپنی فصلوں سے بھی فارغ ہو جائیں گے اور موسم بھی معتدل ہو جائے گا. پھر اپنے وہاں پہ بازار پہ عرس رکھا, اس وقت وہ یاد تھے اپنے آستانے پہ کہ لوگ جمع ہو جائیں, اور جمع ہوں کسی نہ کسی بہانے یہ مخلوق جمع ہو جائے, اور جمع ہونے کے بعد پھر میں ان کو اللہ کے قریب کر دوں. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مکی دور میں آپ دیکھیں حضرات علماء موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے میلوں میں جا کے تبلیغ کیا کرتے تھے, اور وہاں سے کتنے لوگ اسلام کی طرف آئے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ علامتی چیزیں تھی, اصل چیز جو تھی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا, جو سائیں ٹکا سرکار نے یہاں پہ رائج کیا. اور پھر ہم پچھلے دنوں بلکہ عمیر بھائی بھی ساتھ تھے, اور صاحبزادہ والا شاہ خاور صاحب بھی پچھلے یا اس سے پچھلے ہفتے میں ہم اریاڑی سے نیچے موڑی والی سائڈ پہ بہت دور حافظ یاسر بشیر سیالوی صاحب کی شادی تھی تو وہاں گئے. تو انہوں نے کہا جی سائیں ٹکا سرکار پچھلی صدی میں یہاں پہ آئے اور یہاں حکم دے کے گئے کہ آپ 11ویں کی محفل سجاؤ. تو میں سوچ رہا تھا کہ جس علاقے میں بھی ہو گئے وہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی کسی چیز میں مبتلا کر کے آئے کہ تاکہ لوگ اسلام کے قریب ہو جائیں. اور پھر اریاڑی کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ پہلی مسجد سائیں ٹکا صاحب نے بنائی, وہاں پہ پہلا جمعے کا آغاز اریاڑی گاؤں میں بھی سائیں ٹکا سرکار نے کروایا. اور پھر کمکوٹ میں گیا تو کمکوٹ میں بھی پہلی مسجد سائیں ٹکا سرکار نے بنوائی, نڑ کے اندر بھی پہلی مسجد سائیں ٹکا سرکار نے بنائی. اور مری کی اگر اس پہاڑی کو لیا جائے تو وہاں سائیں رجب علی سرکار جو ہے ان کے مرید وہ وہاں پہ بیٹھے رہے, انہوں نے بھی ایک چھوٹی سی خانقاہ وہاں پہ بنائی. تو اس پوری ویلی کے اندر آپ دیکھیں گے کتنی مساجد انہوں نے بنائی. وہ اتنا ہی کام کر سکتے تھے اپنی مخصوص زندگی میں. ان کی زندگی 40 سال کے راؤنڈ اباؤٹ آتی ہے. 1898 میں غالباً ان کی پیدائش ہے اور 1930 کے لگ بھگ ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اس دوران جو بڑا کام انہوں نے کیا کہ وہ فوج میں بھرتی ہو گئے, اور پہلی جنگ عظیم جو ہوئی, یہ بھی بڑی آج کل کی جنریشن کے حوالے سوچنے کے حوالے سے بات ہے کہ ہمارے علاقے میں کھیتی باڑی نہیں تھی, فوج اس وقت تھی, اور وہ پہلی جنگ عظیم میں انگریز کی فوج میں تھی. پہلی جنگ عظیم یاد رکھنا, ہمارے علاقے کے بہت سارے لوگوں نے لڑی ہے, مجبوریاں تھی, لیکن پہلی جنگ عظیم ہم نے برطانیہ کے ساتھ مل کر ترکی کے مسلمانوں کے خلاف لڑی. وہ کوئی اتنا خاطر خواہ اچھا کام نہیں تھا, بلکہ تھا ہی اچھا کام نہیں. اور وہ بھی جب خانہ کعبہ میں لے کے گئے تو ہمارے چہریان کے ایک سردار میجر شاہ نواز تھے, سب سے پہلے انہوں نے بغاوت کی کہ ہم حرمین شریفین میں کسی پہ گولی نہیں چلائیں گے. یہ بھی مری کے لوگوں کو اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے انگریز کو کہا کہ یہاں تک لے آئے ہو لیکن حرمین میں ہم کوئی ایسی گستاخی نہیں کریں گے. لیکن سائیں ٹکا سرکار ان سے بھی آگے رہے کہ یہ اس ٹرین میں نہیں بیٹھے. انہوں نے کہا کہ میں اس جہاد میں شامل نہیں ہوں گا جس کو آپ جہاد کہتے ہوئے جنگ ہے, یہ مسلمانوں کا خون بہے گا, اور میں نہیں چاہتا کہ میرا ہاتھ کسی مسلمان کے خون سے رنگا جائے, اور اس جنگ میں آپ مسلمانوں کو نہ لے کے جاؤ. اس وقت وہ لانس نائک تھے کیونکہ وہ ناریا اسی انداز میں ہوں گے. جب ٹرین میں بٹھایا تو وہ ٹرین رک گئی, ایک دفعہ رکی, انہوں نے اپنے مکینک کو بلایا, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ رکی, تو چوتھی دفعہ پھر صوبیدار حکمدار صاحب نے کہا کہ یہ جو ٹکا ہے اس کو اتارا جائے, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے, پھر ٹرین چل پڑے گی. جب ان کو انگریز اتارتا تو وہ ٹرین چل پڑتی تھی. واپس اس نے تجربہ کر کے پھر بٹھایا, پھر رک گئی. تو انگریز نے کہا کہ فوج میں بغاوت پھیل جائے گی, جو یہ بات کہہ رہا ہے ٹھیک ہے, اس کو خفیہ طریقے سے یہاں سے بھیج دیا جائے. تو آپ نے فوج کی نوکری چھوڑ دی. میں نے اب اتنی جہالت ہو چکی ہے ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ میں نے
حبیب صاحب فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی اسی حوالے سے کہ سائیں ٹکا سرکار نے انگریز کی فوج میں بغاوت کی اور مسلمانوں کے خون سے ہاتھ نہیں رنگے، تو اسی کھلبڑ کا ایک آدمی ہے نوجوان نسل میں سے، وہ فیس بک پہ نیچے کمنٹ کرتا ہے کہ پھر تو سائیں ٹکا سرکار جہاد سے باغی تھے، وہ غدار ٹھہرے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ شرم کرو، کم از کم اتنی تعلیم تو حاصل کر رہو کہ پہلی جنگ عظیم مسلمانوں کے خلاف تھی، وہ جہاد نہیں تھا، وہ تو بلکہ غداری تھی۔ تو یہ ہماری نسل کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم تاریخ سے سبق سیکھیں کہ ہمارے بزرگ کیا کیا کام کر کے گئے۔ تو انہوں نے اس کو چھوڑا اور پھر سائیں ٹکا سرکار کا جو مشرف تھا وہ کلندری تھے۔ یہ پنڈوریا میں جب اپنے مرشد کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو جذب کی طرف لگایا کہ آپ کشمیر کے جنگلوں میں چلے جاؤ، اور جذب بڑا آسان ہے کہ آپ ایک جگہ جا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہو، مخلوق سے دور ہو جاؤ۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت بات، اس چیز نے مجھے روحانی طور پر بڑی خوشی عطا فرمائی کہ آپ نے اپنے مرشد کو کہا کہ حضرت میرے علاقے میں بڑا اندھیرا ہے، میں جذب کی طرف نہیں جانا چاہتا بلکہ میں سالکیت کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی چیز عنایت کریں کہ میرے علاقے میں دین کی شمع روشن ہو جائے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ بری امام جاؤ اور وہاں آپ کو جا کے منزل ملے گی، اور پھر دیکھیں کہ وہ شریعت کا علم لے کے آئے جس کی وجہ سے آج ہم شریعت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی فلاں بات اس طرح فلاں، تو میں علماء کی موجودگی میں کوئی سوال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نماز کا لفظ کہاں سے آیا اور روزے کا لفظ کہاں سے آیا؟ لفظ نماز ہمارے اسلام میں کہیں بھی لکھا ہی نہیں ہے اور نہ روزہ کہیں ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں نماز اور روزے کا لفظ نہیں ہے۔ عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں اور روزے کو صوم کہتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم کہتے کہ صلاۃ پڑھنے جا رہے ہیں، صوم رکھ رہے ہیں، لیکن ہم آج تک نماز اور روزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کس مذہب کا ہے؟ وابی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، سنی بھی، سب نماز اور روزہ ہی کہتے ہیں۔ یہ زرتشت مذہب کے لفظ ہے۔ یہاں پہ برصغیر میں کسی دور میں زرتشت تھے تو وہ عبادت کو نماز کہتے تھے، اور روزے کا تصور بہت پرانے مذاہب میں بھی ہے تو وہ اس کو صوم کو روزہ کہتے تھے، اور ہم نے ان سے مستعار لیا، عرف میں اتنا عام ہو گیا کہ آج عالم بھی، فاضل بھی، مفتی بھی سب نماز اور روزے کا لفظ ہی کہہ رہے ہیں۔ تو کیا اس بات پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں آدمی کافر ہو گیا کہ اس نے زرتشت مذہب کا لفظ مستعار لیا ہوا ہے؟ میں آتش پرستوں کی بات کر رہا ہوں، ان سے ہم نے مستعار لیا اور ہم میں رائج ہو گیا ہے۔ تو کچھ چیزیں صوفیاء نے ثقافت کے اندر لائی، اور مولانا مدنوی جیسا آدمی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے قوالی کا اجتہاد کر کے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ ہمارے کشف المعجوب میں داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب میں ہندوستان میں آیا تو یہاں کی بھینس کے آگے بین بجانا بڑا مشہور، آپ نے سنا ہوگا۔ تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں ہندوستان کی جو بھینسیں تھیں وہ بھی ساز کے اوپر اتنی عاشق تھی کہ وہ بھی دودھ تھنوں میں اس وقت اتارتی تھی کہ ان کے آگے بین بجایا جاتا تھا۔ وہ مذاق کے طور پہ یہ بات کشف المعجوب میں لے کے آتے ہیں کہ اس علاقے کی گنگائی جمنائی تہذیب کے اندر ساز جو ہے وہ راسخ ہو گیا۔ تو داتا صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو وہاں سے لا کے توحید، مقصد تھا کلمے کے ذکر کے ساتھ روشناس کروانا۔ جس طرح دوائی کڑوی ہوتی ہے تو اس کے اوپر کسی میٹھی چیز کا لیپ کیا جاتا ہے اندر سے کڑواہٹ مارنے کے لیے کہ یہ ایک دفعہ کھا لے تو اس کو اثر ہو جائے۔ تو بیسک ان کا مقصد آج بھی یہی ہے اور اس وقت بھی یہی تھا کہ مخلوق کے اندر اللہ کا دین راسخ ہو جائے، وہ کسی انداز کے ساتھ بھی جائے اور اللہ کے دین کے قریب ہو جائے۔ اور یہ کبائر سے لوگوں کو روکتے تھے، شرک سے ہر صوفی نے روکا ہے، وہ یہی تبلیغ کرتا رہا کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ میرے نبی علیہ السلام کا پیغام ہے۔ میں یہی آج بھی پیغام دوں گا کہ ہمارے صوفیاء کا مدعا اور مشن جو تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ یہی سائیں ٹکا سرکار کی بھی تبلیغ تھی، یہی ضمیر سرکار کی بھی تبلیغ تھی، یہی مطلوب علی سرکار کی بھی تبلیغ تھی، اور یہی صاحبزادہ خاور علی سرکار صاحب، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ بڑے احسن انداز کے ساتھ دینی علوم سے مزین ہو کے الحمدللہ شیری کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہم سب کو ان کا دستے بازو بننا چاہیے اور وہاں جا کے جتنا بھی کام ہو سکے اس نیت کے ساتھ کام کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہم صوفیاء کے ساتھ لگیں گے اور ہماری اگلی والی نسلوں کا، آنے والوں کا بھی انشاءاللہ دین محفوظ رہے گا۔ اس میں بہت باتیں ہو سکتی ہیں لیکن رات طویل ہو چکی ہے تو اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ قدم قدم پہ خون دل کے آنسو جلا رہا ہوں یہ سوچ کر کہ کوئی پیچھے آ رہا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔